لا کالج بھی موجود ہے، ڈگری کالج بھی موجود ہے، اور جس کے اندر آپ کے سامنے ایک اور مقالہ پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں عزیزم مولانا محمد بلال آفاقی سلمہ متعلم درجہ تخصص الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ کو کہ وہ اپنا مقالہ بعنوان حضور بحر العرفان اور عصری اداروں کا فروغ، یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹی وغیرہ کے تعلق سے جو حضور بحر العرفان نے اپنی زندگی میں خدمات انجام دی ہیں، وہ خدمات بڑے مختصر انداز میں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے وہ خلاصے کے طور پر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جب عظیم شخصیات پر کچھ لکھنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس ضمن میں مختلف نوعیت کی شخصیات سامنے آتی ہیں۔ بعض کی حیات مبارکہ پر مواد اتنا محدود ہوتا ہے، اور جو مواد ہوتا ہے اس پر بھی ارباب قلم پہلے ہی سیر حاصل گفتگو کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن پر جو ہمہ جہت شخصیتیں ہوتی ہیں، جن پر جب لکھنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس پہلو کو اختیار کیا جائے اور کس گوشے کو ترک کیا جائے۔ لہٰذا جب ہمارے مشفق استاذ حضرت علامہ آصف رضا مجددی صاحب قبلہ نے یہ حکم فرمایا اور یہ اطلاع دی کہ حضور بحر العرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، تو اس وقت میرے لیے ایک مشکل مرحلہ یہ تھا کہ ذیلی عنوانات میں سے کس عنوان کا انتخاب کیا جائے۔ بالآخر میں نے غور و فکر کے بعد جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بحر العرفان کا عصری تعلیم کے فروغ میں کردار۔ حضور بحر العرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں علوم دینیہ اور روحانیت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا، وہیں دینی تشخص کے ساتھ عصری علوم کی ترویج و اشاعت میں بھی آپ کی نہایت نمایاں خدمات ہیں، جنہیں کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بہت سے افراد نے عصری علوم کے فروغ کے لیے جد و جہد کی، کوششیں کی، کاوشیں کی، لیکن اس راہ میں سب سے زیادہ جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ جب کسی نے عصری علوم کی تعلیم کی اشاعت کی کوششیں کی تو وہ اپنی مذہبی معاملات کو برقرار نہ رکھ سکے اور اس میں کمزوریاں آتی گئیں۔ عصری ادارے جو مذہبی بینر تلے قائم کیے گئے وہ عصری علوم کے فروغ میں تو کامیاب رہے، مگر مذہبی اعتبار سے کمزور ہوتے گئے۔ کہیں عقیدے کا فساد تھا تو کہیں جدت پسندی اور آزاد خیالی، کہیں اعمال کا بگاڑ تو کہیں مذہب بیزاری کے معاملات سامنے آئے۔ گویا دنیاوی کامیابی تو حاصل ہو گئی، لیکن اصل کامیابی جو اخروی کامیابی تھی اس سے وہ لوگ دور ہوتے چلے گئے۔ اس کے برعکس حضور بحر العرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو جب ہم اور آپ دیکھیں گے تو آپ نے جو خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم عصری علوم اپنی قوم کے نونہالوں تک پہنچائیں، لیکن پہنچانے میں ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دینی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے طلبہ کے اندر مذہب کا لیول زیادہ بڑھا کر کے عصری علوم کو تو رکھیں لیکن مذہب کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں، اور حضور بحر العرفان الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ حضرات محترم، حضور بحر العرفان نے جن عصری اداروں کا قیام فرمایا ہے، شہر قنوج کے اندر وہ وارسی انٹر کالج ہے جس کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی یہی تھی 1997 میں جامعہ احمدیہ سے متصل ایک وسیع و عریض رقبے پر قائم ہونے والا وارسی انٹر کالج ہے۔ اس ادارے کو جامعہ کے قریب قائم کرنے میں یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ جہاں آخرت کی کامیابی کے لیے دینی علوم ضروری ہیں، وہیں دنیاوی زندگی میں قوم و ملت کی خدمات کے لیے عصری علوم بھی ناگزیر ہے۔ نیز یہ بھی مقصد تھا کہ مدارس اور کالج کے طلباء کے درمیان کوئی تفریق نہ رہے، بلکہ دونوں کا مشترکہ مقصد خدمت خلق ہونا چاہیے۔
اسی کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب یہ شائع ہوگا مجموعہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں دیکھیں گے جس تفصیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ شہر قنوج کی سرزمین پر سرہند پبلک اسکول آپ نے قائم فرمایا، اور گرلز انٹر کالج کا جو آپ کا منصوبہ تھا، حضور بحرالعرفان مسلم بچیوں کی تعلیم و تربیت میں ہر لمحہ فکرمند رہتے، اور آپ نے گرلز کالج کے قیام کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے زمین کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مجوزہ امام ربانی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے۔ حضور بحرالعرفان علیہ رحمہ کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ قنوج کو دینی اور عصری علوم کا ایک عالمی مرکز بنایا جائے اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کی جائے، جس کے لیے آپ نے امام ربانی یونیورسٹی کا قیام کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے بہت کوششیں کی، بہت محنتیں کی، مختلف سیمینار کیے، مختلف سمپوزیم کیے، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے بھی کئی میٹنگیں کی، اور انہوں نے بھی مکمل تعاون کا بھروسہ دلایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ شہزادگان بحرالعرفان اور اراکین جامعہ کی طرف سے یہ کام بھی انشاءاللہ جلد عمل میں آئے گا۔ اس کے علاوہ حضور بحرالعرفان کے وہ ادارے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں عصری علوم کے، کیونکہ یہ ادارے تو وہ ہیں کہ جو شہر قنوج میں حضور بحرالعرفان نے قائم فرمائے، اس کے علاوہ جو شہر قنوج کے علاوہ جو آپ کے مریدین، آپ نے اپنے مریدین کو مشورے دیے اور ان کے ذریعے سے قائم فرمائے، ان کو سرسری طور پر میں بیان کر دیتا ہوں۔ حبیبی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، جو کہ مراد آباد کی سرزمین پر آپ کے بہت ہی چہیتے مرید جناب عمران حبیبی صاحب چلاتے ہیں، جس کے اندر لاء کالج بھی موجود ہے، ڈگری کالج بھی موجود ہے، اور جس کے اندر انہوں نے انٹر کالج کے لیے بھی کوششیں کی، اور فارمیسی کالج بھی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ سرہند پبلک اسکول پالی راجستھان، اور ٹی ایس میسکو انٹر کالج دمو مدھیہ پردیش، اسلامیہ غریب نواز پبلک اسکول سریا اختیار گوپال گنج، رائل پبلک اسکول بلاری مراد آباد، صوفی پبلک اسکول ریلوے اسٹیشن کماریا راجسمند یعنی راجستھان، جے کے انٹرنیشنل اسکول پڈرونا کشی نگر۔ اور ان اداروں کی تفصیل کے لیے آپ حضور بحرالعرفان کے خادم خاص حضرت مولانا صوفی آفتاب عالم آفقی صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حضور بحرالعرفان کا جو 3 نکاتی پروگرام تھا، جس میں تعلیم، تصوف اور دعوت تھا، آپ نے ان تینوں میدانوں میں نہایت خلوص و محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا۔ خصوصاً تعلیم سے آپ کی مراد محض دینی تعلیم تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ اس بات کے داعی تھے کہ امت مسلمہ کے نونہالوں کو دینی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جائے، تاکہ وہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر دین و ملت کی مؤثر خدمتیں انجام دیتے رہیں۔ آخر میں سمپوزیم اور فکری ہم آہنگی، میری معلومات کے مطابق حضور بحرالعرفان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولین شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے دینی اداروں کے اندر سیمینار اور سمپوزیم کا باقاعدہ انعقاد کی بنیاد ڈالی۔ ان علمی نشستوں میں آپ نے علماء و مشائخ کے ساتھ ساتھ عصری جامعات کے پروفیسر حضرات، اہل دانش اور قوم و ملت کے مفکرین کو ایک ہی چھت کے تلے جمع کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف عصری جامعات سے وابستہ بعض پروفیسر اور دانشور علماء کرام کو کمتر اور دقیانوسی فکر کا حامل سمجھتے تھے، جبکہ دوسری طرف علماء کرام بھی ان عصری علوم کے ماہرین کو بے عمل اور محض دنیا دار تصور کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضور بحرالعرفان نے اپنے جامعہ الجامعۃ الاحمدیہ کے پلیٹ فارم پر ان دونوں طبقات کو یکجا کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت مسلمہ کے مسائل پر مشترکہ غور و فکر کریں۔ حضرات محترم، حضور بحرالعرفان کی یہ آپ بصیرت اور حکمت اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ یہ کاوش نہایت کامیاب رہی اور دونوں طبقات کے درمیان فکری ہم آہنگی اور تعاون کی ایک مؤثر فضا قائم ہوئی۔ حضور بحرالعرفان علیہ رحمہ کی عصری علوم کے فروغ کے لیے کئی یہ کاوشیں میرے قلب و ذہن سے گزر کر حضور بحرالعرفان علیہ رحمہ کی عصری علوم کے فروغ کے لیے کی گئیں یہ کاوشیں میرے قلب و ذہن
سے گزر کر قلم کے ذریعے کرتاس پر منتقل ہوئی. آپ کی علمی اور روحانی خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ایک مختصر مقالہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. جب تک کہ دنیا قائم رہے گی حضور بحر العرفان پر تحقیق، ان کی خدمات کا تذکرہ اور آپ کے روحانی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہے گا. ان اشعار کے ساتھ اپنی معروضات کو میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اپنی تحریر کا اختتام کرتا ہوں. مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، مجھ کو سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے. اب تو بیداد پہ بیداد کرے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ اپنے موضوع پر ایک مکمل مقالہ عزیزم مولانا محمد بلال آفاقی سلمہ نے پیش کیا، اور اگرچہ انہوں نے خلاصہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، پورا مقالہ آپ پڑھیں گے تو واقعی میں بڑی دیداوری اور عرقریزی کے ساتھ میں انہوں نے مقالہ تحریر کیا ہے. میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ مزید زور قلم عطا فرمائے اور حضور بحر العرفان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا